اگر آپ کے جسم کے اندر دو نشانیاں موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جنتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا آپ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر یہ نشانیاں کچھ ایسی نشانیاں جو انسان کے گناہگار ہونے کی علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں، میں ان کو بھی بیان کر دیتا ہوں، اور وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی کی بتائی ہیں کہ اگر وہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جائیں تو پھر وہ انسان جنتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ انسان جنتی ہے یا یہ انسان جہنمی ہے، لیکن انسان خود میں ضرور اتنا انسان بھروسہ رکھ سکتا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اور ان اعمال کے سبب ہمارے جسم کے اندر جنتی ہونے کی نشانیاں ہیں یا جہنمی ہونے کی علامات ہیں۔ ویسے تو صاف طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ اور یہاں کامیابی سے جو مراد ہے وہ دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی تو ہے ہی ہے، سب سے مین جو کامیابی کی اللہ یہاں بات کر رہا ہے وہ آخرت کی کامیابی کی ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن یا ابا، جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے تو یہ سب سے بڑی اس بات کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اچھے کاموں پہ کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور سب سے مین علامت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو علامات بتائی ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرے، رمضان میں روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اگر تو اس کے لائق ہے، اور حج کرے اگر تو صاحب استطاعت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم ایسا ہی کریں گے، وہ یہ کہہ کے جانے لگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی انسان جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول پر عامل رہا تو بس یہ جنتی ہے۔ یہ جنتی کی پہچان یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام بن جانا، یہ پکی علامت ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے جو کہ مومن کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مومن ہی جنت میں جائے گا، وہ مومن کی جنت ہے ہی مومنوں کے لیے۔ تو مومن کی علامات میں سے ایک امپورٹنٹ علامت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسروں کے لیے بیان فرمایا کہ جس کو 5 وقت مسجد میں جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ٹپڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی بڑا نماز کا شوق سوار ہوا۔ بھائی آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، شاید آپ کو اس حوصلہ افزائی میں آپ کو ثواب مل جائے۔ اور دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بڑی زبردست نشانی بتائی ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے جانوں کہ میں مومن ہوں، یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے کاموں سے خوشی، برے کاموں سے کھٹک پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کام کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو اور برا کام کر کے تمہیں لگے کہ یار ہم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، تو بس یہ مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک اور مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، جس حدیث کا میں مفہوم بتاؤں کہ مومن ایک ناخن کے برابر گناہ کرتا ہے، اس کو پہاڑ کے برابر لگتا ہے، اور منافق پہاڑ کے برابر گناہ لگتا ہے، اس کو ناخن کے برابر لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھ لیں اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ ہم سچے پکے نمازی، عاشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عامل ہیں، تو اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے۔
جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔